أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی ہماری یہ چھٹی نشست کا آغاز ہوا. کل گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتوں کو سنا. آج اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے حضرات مفسرین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک بات تو اس میں اللہ کا نام پایا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ پایا جاتا ہے. جب کوئی انسان اپنا کام شروع کرتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے اور تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو گویا وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور اس کام کے باب میں میرا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ جب یہ دو باتیں پائی جائے تو ضرور وہ کام اللہ تبارک و تعالی مکمل فرما دیتے ہیں. پھر اس کام کے ناقص ادھورا رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا نام شامل ہو گیا اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، اس بات کا اقرار اور اعتراف بھی کر لیا. اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل فرمائی ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو اس کھانے میں شیطان کا حصہ لگ جاتا ہے، اور شیطان اس کھانے کے اندر گویا کہ شریک ہو جاتا ہے، اور اس کے شریک ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کی برکتوں کو ختم فرما دیتے ہیں. پھر اس کھانے کی وجہ سے عبادت کا جو نور ملنا چاہیے اور عبادت کا جو شوق پیدا ہونا چاہیے، وہ عبادت کا نور اور شوق پیدا نہیں ہوتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کھانا تناول کر رہے تھے. ایک صحابی رسول کسی وجہ سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا بھول گئے. اب بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، پھر اتفاق سے ان کو یاد آ گیا کھانے کے دوران
کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں۔ عین اسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق کھانا بھول جاتے ہیں اور درمیان میں یاد آتا ہے۔ ہم نے مکتب میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سکھلایا کہ کیا پڑھا جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ شروع میں تو میں نہیں پڑھ سکا، مجھے درمیان میں یاد آ گیا، تو اب میں اللہ کا نام شروع والے حصے کے لیے بھی لیتا ہوں اور آخری اور درمیانی والے حصے کے لیے بھی لیتا ہوں۔ گویا شروع میں بھی اللہ کا نام اور اخیر میں بھی اللہ کا نام۔ اب یہ کھانا اللہ کے نام سے ہو گیا۔ خیر، جیسے ہی وہ صحابی رسول نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ شیطان کہنے لگا کہ اس اللہ کے بندے نے میرے ہاتھ سے اپنا روٹی کا ٹکڑا چھین لیا۔ یا روایت کے مطابق، مسلم شریف کے الفاظ کے مطابق شیطان نے جب یہ جملہ سنا تو آقا فرماتے ہیں کہ اس نے جو کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا تھا صحابی کے ساتھ، وہ پورا کا پورا کھانا باہر نکال دیا، یعنی گویا اس نے الٹی کر دی۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو کھانے میں شریک ہو گیا، اور جب درمیان میں بسم اللہ آئی تو پھر وہ شیطان اس کھانے سے دور ہو گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو کھانا ساتھ میں مل کر کے کھایا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قصہ کچھ اسی طرح کا نقل فرمایا ہے کہ ایک دوست تھے جو کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ لٹکتا ہوا آگے چلا گیا۔ حالانکہ اگر نوالا روٹی کا ٹکڑا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ نیچے گر جانا چاہیے جہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں، مگر یہاں تعجب کی بات یہ تھی، حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ روٹی کا ٹکڑا لٹکتا ہوا آگے چلا گیا۔ جو حاضرین تھے انہوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا لوگوں نے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن پھر اس آدمی نے درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا، وہ روٹی کا ٹکڑا پھر گویا کہ واپس آ گیا، جو لٹکتا ہوا آگے چلا گیا تھا پھر وہ واپس آ گیا۔ دوسرے دن شیطان ایک آدمی کے سر کے اوپر چڑھ گیا، شیطان خبیث، اور سر پر آ کر کے بولنے لگا کہ کل ہم نے فلاں شخص کے روٹی کے ٹکڑے کو چھین لیا تھا، کل ہم نے فلاں شخص کے روٹی کے ٹکڑے کو چھین لیا تھا، مگر بسم اللہ پڑھ کر کے اس نے روٹی کا ٹکڑا واپس لے لیا۔ تو کہنے کا مطلب اور منشا یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ ایک تو اس میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ پایا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی بنیاد کے اوپر شیطان کے جتنے بھی اثرات ہوا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کل ہم نے کہا کہ روایتوں میں کیا آتا ہے، دروازہ کھولو تب بھی بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو، چراغ روشن کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو، چراغ کو بجھا دو تب بھی بسم اللہ پڑھو۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، غالباً حضرت علی خود فرماتے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر کے، اعوذ باللہ کے بارے میں تو ہے ہی ہے، لیکن جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر کے بیت الخلا جاتا ہے اور استنجے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اور جو ہے جنات اس انسان کے سطر کے اوپر نگاہ نہیں ڈال پاتے۔
انسان کا سطر شیطانی نگاہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور جب شیطان کی نگاہ انسان کے سطر کے اوپر نہیں پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کے دل و دماغ میں شیطان کے خیالات بھی نہیں آئیں گے اور شیطانی تصورات بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرمایا یا کوئی مرفوعاً ایسی کوئی روایت نقل فرمائی۔ کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی شروع کیا جاتا ہے اس کام کو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیا جاتا ہے۔ ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کے علاوہ جب کوئی کام کی شروع کیا جاتا ہے تو وہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف کتنا کہہ دینا کافی ہے، بسم اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ یا جیسے جیسے الفاظ روایتوں کے اندر وارد ہوئے ہیں، جیسا کھانے سے پہلے کیا فرمایا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح ہوتے ہی 3 مرتبہ یا جو بندہ شام ہوتے ہی 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہے، رب تبارک و تعالی صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اس انسان کی ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے سوائے موت کے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی تاثیر۔ تو یہاں پر یہ جملے پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میں ترجمہ بھی سمجھا دوں آپ لوگوں کو تاکہ بات سمجھ میں آ جاوے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اس نام سے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، جس کے نام کے ساتھ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کی کوئی چیز نہ آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اس نام سے کہ جس نام کے ساتھ یا جس نام کی برکت سے یا جس نام کی مدد سے دنیا کی یعنی کہ نہ آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور وہ میرا اللہ میری ہر بات کو خوب سننے والا ہے اور میری ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ اسی بنیاد پر سورہ مزمل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خود فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے محمد اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے نام کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر کرنے والے کے حصے میں بہت ہی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک موقع کے اوپر کسی صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ ای الصائمین اعظم اجرا، ای الصائمین اعظم اجرا، کون سے روزے دار سب سے بڑے ثواب والے ہیں، کون سے روزے دار کو سب سے بڑا ثواب ملتا ہے، عظیم ثواب کا مالک کون سا روزہ رکھنے والا ہے؟ روزہ تو میں بھی رکھتا ہوں اور روزہ تو آپ بھی رکھتے ہیں اور روزہ تو دنیا کے دوسرے مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ ان روزے داروں کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مقرر کر رکھا ہے، جو ہر ایک کو کامن طور پر ملنے والا ہے، وہ تو ملنے والا ہے، لیکن اسپیشلٹی اور اسپیشلائزیشن کا اگر سوال کیا جائے تو کون سے روزے دار کو سب سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ صبح سے لے کر کے شام تک روزہ تو اس نے رکھا ہے، لیکن ساتھ میں اکثرہم ذکرا، وہ روزے دار جو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے والا ہے، وہ روزے دار روزے کے ثواب کے ساتھ ساتھ ذرا زائد ثواب کا امیدوار بن جاتا ہے، جس کو عظیم ثواب سے اور عظیم اجر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کے اندر برکت پائی جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر رب تبارک و تعالی نبی جیسی شخصیت کو بھی کہ جو ہر اعتبار سے پوتر ہے، مقدس ہے اور ہر طرح سے فائق ہے،
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کی بزرگی کے بعد اگر کسی کو بزرگی حاصل ہے اور خدا کی برتری کے بعد اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، یعنی رٹ لگاؤ اللہ اللہ، اسم اللہ، اللہ کے نام کو ہر وقت بولتے رہو، اس لیے کہ اس کے بولنے کی بنیاد کے اوپر خوب برکتیں حاصل ہوتی ہے اور ہر طرح کے فتنے اور شر سے انسان محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ کے اوپر وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فرمایا، وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کیا فرمایا کہ اور وہ انسان کہ ذکر اسم ربہ، جس نے اپنے پروردگار کے نام کا تذکرہ کیا، یعنی جس نے اپنے پروردگار کا نام لیا، فصلہ، اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر مشغول ہو گیا۔ بہت سارے علماء کرام نے اس کے اوپر ایک نکتہ لکھا ہے جو کسی وقت میں نے جمعہ کے موقع کے اوپر بیان بھی کیا تھا، آپ کو دوبارہ یاد آ جائے اس نیت سے بیان کر دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ مولانا میں گھر سے نکلتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور نماز میں آ کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کو شروع کر دیتا ہوں، نماز کا آغاز کر دیتا ہوں، ابھی چند سیکنڈ بھی نہیں گزرتے ہیں کہ اسی دوران شیطان میرے اوپر گویا کہ مسلط ہو جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے اور میں اپنی نماز سے ایک دم غافل ہو جاتا ہوں، میرا دھیان اور میری توجہ بٹ جایا کرتی ہے، گویا کہ میں اللہ کے دربار میں ہونے کے باوجود بھی یوں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں نہیں ہوں، غلط خیالات اور غلط تصورات کے اندر میں نماز میں ہوتے ہوئے بھی پہنچ جاتا ہوں۔ اس موقع کے اوپر حضرات علماء نے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے ایک بہترین نسخہ تجویز فرما کر کے مومنوں کو عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے نتیجے میں نماز کی توجہ عطا فرمائے گا اور نماز کا دھیان عطا فرمائے گا، نماز کی توجہ عطا فرمائے گا اور نماز کا دھیان عطا فرمائے گا۔ نماز کا دھیان اور توجہ کیوں ضروری ہے معلوم؟ نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے تھے تو اللہ تبارک، کوئی مہمان جب یا کوئی گھر کا انسان جب کہیں باہر کو تشریف لے جاتا ہے، انگلینڈ جاتا ہے، تو دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرے گھر پر میری اولاد بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بھتیجے بھی ہے، میرے بھانجے بھی ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو ضرور مجھے ان کے لیے لے جانا چاہیے۔ وہاں پر جا کر کے وہ اپنی پسند کے مطابق اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے آتا ہے، اس لیے کہ حبیب اور محبوب کے درمیان کا جو رشتہ ہوا کرتا ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تحفے کی لین دین کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر حضرات صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسروں کو ہدیہ کیا کرو، صرف لام زیر لی نہیں آنا چاہیے، دال زیر دی بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف لیا کرتے ہیں، کبھی دیتے نہیں ہے جناب۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو کچھ دینے کی بھی طاقت رکھو۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ تم کو دینے والا ہزاروں میں دیتا ہے، ہاں، اور تمہاری ہزاروں میں کسی کو دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تم کسی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے مرغہائے مسلم کھانے کی طاقت رکھتے ہو، ہاں اس میں کھلانے کی اتنی طاقت ہے اور تمہارے اندر یہ کھلانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کیا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، نبی پاک علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ دعوت تو ایک کھجور کی گٹھلی سے بھی ہوا کرتی ہے، دعوت تو ایک کھجور کے دانے سے بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے مرغ مسلم کھلا دیا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ اس کو کھجور یا کھجور کی گٹھلی یا کھجور کا دانہ بھی کھلا دیا کرو، اس لیے کہ یہ محبت کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، محبت کے باقی رکھنے کا علاج ہے، ورنہ صرف ایک ہی جانب سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دینے والے کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ یہ میں اس کا
محسن ہوں، میں ہمیشہ اس کو دیتا رہتا ہوں، اور پھر دل کے اندر ایک دم سے کدورت پیدا ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں اب تک کا رشتہ رشتہ محبت تھا، اب تک کا رشتہ رشتہ محبت اور مودت تھا، لیکن تم نے اس کے ساتھ ایک مرتبہ بھی احسان کا سلوک نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ محبت کا رشتہ جو ہے ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور پھر یہ دوستی گویا کہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے کہنے لگتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں ہزاروں میں مدد کیا کرتا تھا، ہمیں بہت پیسے دیا کرتا تھا، عید کے موقع کے اوپر بھی مجھے یاد کرتا تھا، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی مجھے یاد کرتا تھا، اور اب تو میرے چہرے کی طرف نظر ڈالنے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے، مجھے ایک پیالہ سالن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایک مٹھی چاول دینے کے لیے بھی آدمی تیار نہیں ہے۔ بھلا اپنے سلوک پر بھی تم نے کبھی نظر ڈال کر کے دیکھا؟ کیا ہم نے بھی کبھی اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے بھی کبھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا؟ کیا معمولی سا صحیح لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے کرنے کی کوشش بھی کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ بات بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسروں کو ہدیہ دیا کرو، تحابو تو آپس کی محبتیں بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو محبت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں، دنیا کا کوئی فلسفر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے، نبوت یہ بات کہہ رہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی زبان سے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحى، نبی کی زبان پر جب بھی کوئی بات جاری ہوتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیری اور خالص وحی ہوا کرتی ہے، گویا کہ نبی کا فرمود یہ خدا کا فرمایا ہوا ہے، اس بنیاد پر یہ پتھر کی لکیر کی طرح کہی ہوئی بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ تہادو تحابو، تو ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں کے درمیان میں میرا رشتہ محبت باقی رہے، اور باقی ہی نہ رہے بلکہ بڑھتا جائے تو وہاں سے وہ تحفے لے کر کے آتا ہے۔ میرے آقا جن کو اپنے امتیوں کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آقا اس وقت تک اپنے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ اپنے امتی کے حق میں رب تبارک و تعالیٰ سے سفارش کا پروانہ نہیں لیں گے، جب تک اپنے امتیوں کے بارے میں سفارش کا سرٹیفکیٹ نبی کو نہیں ملے گا اس وقت تک میرے آقا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور ترانے حمد گاتے رہیں گے، حمد کا ترانہ پڑھتے رہیں گے، اور کہہ دیا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ سل تعطا، محمد مانگو تم کیا چاہتے ہو، تعطا، آج ہمارے دربار کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جناب جب یہ نبی اس موڑ کے اوپر ہمیں فراموش نہیں کر رہے ہیں تو معراج کے موقع کے اوپر جب گئے ہیں اور اتنے سارے سمجھ لیجئے کہ پردوں اور حجابات کو توڑ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ ایک دم دنیا کو روک کر کے نبوت وہاں پر تشریف لے گئی تھی۔ ذرا ان جملوں کے اوپر دھیان دیجئے، نبوت نے گویا کہ دنیا کو کیا کر دیا تھا؟ روک لیا تھا۔ سورج اپنی جگہ کے اوپر رکا ہوا ہے، دنیا کی ہر ساعتیں اپنی جگہ کے اوپر ٹھہر گئی ہے، اس لیے کہ ایک انوکھا واقعہ جو آج سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا، ایک انوکھا واقعہ جو آج سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا، ایک ایسا راز و نیاز کا معاملہ جو آج سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ موسیٰ نے بھی تو رب سے بات چیت کرنے کی درخواست کی تھی، اگر رب چاہتے تو موسیٰ کو بھی کہہ دیتے کہ میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں اور تمہارے لیے براق بھیج رہا ہوں یا تمہارے لیے میں انتظام کر رہا ہوں، آ جاؤ میرے دربار کے اندر، لیکن موسیٰ سے بھی کہا کہ جاؤ پہاڑ کے پاس اور پہاڑ کے پاس میری تجلی کو دیکھ لینا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا، ملے کہ نہیں ملے ایک الگ بات ہے، لیکن بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایک خاص قسم کی گفتگو ہوئی تھی، کس کے درمیان میں؟ حضرت موسیٰ اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں، لیکن میرے آقا سے جب گفتگو کا مسئلہ آیا
میرے نبی سے جب بات کرنے کی نوبت آئی تو میرے نبی کو پہاڑوں کی طرف نہیں بھیجا، جنگلات کی طرف نہیں بھیجا، میرے نبی کو کسی اور جگہ پر نہیں بھیجا، بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب انتظام فرمایا اور کہا جبرائیل سے کہ جبرائیل جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ٹھاٹ سے لے کر کے آؤ، ایسے ٹھاٹ سے لے کر کے آؤ کہ دنیا کے بادشاہوں کے مہمان کے مقابلے میں میرے اس مہمان کا کچھ الگ ہی اور نرالا ہی ڈنگ ہونا چاہیے۔ آسمانوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر تعارف، ہر جگہ کے اوپر پریچے، ہر جگہ کے اوپر انٹروڈکشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور عجیب و غریب سیر کرائی جا رہی ہے۔ جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، اہل جنت کی سیر کرائی گئی، اہل جہنم سے گزارا گیا اور قسم کی نبی نے چیزوں کو دیکھا، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے بھی آگے لامکہ تک نبوت پہنچ گئی اور جبرائیل نے بھی یہاں پر آ کر کے اپنا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اتنا زبردست مہمان ہو اور اتنا اعلیٰ میزبان ہو اور مہمانی اور میزبانی کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہوا ہو وہ جگہ بھی بڑی عجیب و غریب ہو، تو نبوت کے دل و دماغ کے اندر بتائیے مجھے تحفہ بھی کیسا انتخاب کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو نبی نے سوچا کہ میں بھی رب کا مہمان بن کر کے یہاں پر پہنچا ہوں، مجھے بھی اپنی امت کے لیے یہاں سے ایک عظیم تحفہ لے کر کے جانا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نمازوں کا تحفہ ہمارے پاس لے کر کے آئے، جس کے بارے میں کہا کہ معراج المومن فی الصلاۃ، بعض روایتوں میں الصلاۃ معراج المومن، اگر مومن کو معراج کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے نبی نے بات چیت کی، اے بندے، اے ایمان والے بندے، اے ایمان والی بندی، اگر تجھے بھی تیرے رب سے بات چیت کرنی ہے اور تجھے بھی اگر تیرے رب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تیرا پروردگار تیرے ساتھ بات چیت کرے، تو نبی فرما رہے ہیں کہ آجا نماز کے اندر اور کھڑا ہو جا اور خوب دھیان لگا کر کے کھڑا ہو جا، خوب توجہ کے ساتھ کھڑا ہو جا، الحمد پڑھے گا تو، رب تبارک و تعالی جواب دیں گے کہ حمیدنی ربی، میرا حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اسنا علیہ، میرا بندہ میرے گن گا رہا ہے، مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی کو بیان کر رہا ہے۔ اس روایت کو میں انشاءاللہ سورہ حمد کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ آجا، اگر تجھے معراج دیکھنی ہے، نبوت نے وہاں جا کر کے معراج کی، تیرے لیے نبوت اسی معراج کو اس دھرتی پر لے کر کے آ گئی ہے۔ ذرا دھیان چاہیے مگر اس کے لیے، توجہ چاہیے اس کے لیے، خدا کی حضوری چاہیے اس کے لیے۔ اب کیسے ہم کمزور بندے اس طرح کا استحضار رکھ پائیں گے؟ خود قرآن نے اس کا علاج بیان فرما دیا، قرآن نے اس کا علاج بیان فرما دیا۔ آج جب یہاں پر بیٹھا اس وقت تک میرے دماغ کے اندر یہ بات نہیں تھی جو میں نے کہی یہ باتیں، وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اگر تو نماز میں دھیان چاہتا ہے اور نماز کے تمام خیالات کو دور کرنا چاہتا ہے اور صرف تو اور تیرا رب ہی رہنا چاہتے ہیں، تو آجا تھوڑا جلدی سے مسجد کے اندر، آجا تھوڑا جلدی سے مسجد کے اندر، مسجد کی صفوں میں بیٹھ جا اور خوب دھیان لگا کر کے تیرے پروردگار کے ذکر میں مشغول ہو جا۔ اللہ اللہ کر، سبحان اللہ پر، الحمدللہ پر، اللہ اکبر پر، بسم اللہ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ ارے سب سے بڑا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کے واسطے سے ہم امتیوں کو عطا فرمایا، وہ قرآن کی شکل کے اندر ہے۔ آجا اے میرے بندے اور میرے قرآن کی برت گردانی کر، میرے قرآن کو پڑھتا رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا قلب اور تیرا دل ایک دم سے مزکا ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا، مصفہ ہو جائے گا، تیرا دل ایک دم سے صاف ستھرا ہو جائے گا، ایک دم سے پوتر اور شدھ ہو جائے گا۔ جب ایسے پوتر قلب کے ساتھ اور ایسی آتم شدھی کے ساتھ جب تم میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو شیطان کی گندگی تیرے پاس بھٹکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وَذَكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کا نام لیا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا، اس کا رٹن کیا اور فصلّى، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھو پھر نماز کے اندر کیسا لطف آتا ہے۔ بات چل رہی تھی بسم اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام کی برکت کے اوپر۔ کھانا تو میں بھی کھاتا ہوں اور کھانا تو ایک غیر بھی کھاتا ہے، ایک مسلمان بھی کھانا کھا رہا ہے اور ایک غیر مسلم بھی کھانا کھا رہا ہے، مگر دونوں کے کھانوں کے درمیان میں کتنا بڑا فرق ہے،
ایک مسلمان جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتا ہے، تو گویا وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ ایک لقمہ یا ایک دانہ جو میرے منہ کے اندر جا رہا ہے، یہ دانہ مجھ تک ویسے ہی نہیں پہنچ گیا ہے۔ اس ایک دانے کو مجھ تک پہنچانے کے لیے کئی کسانوں کی محنتیں لگی ہے اور کئی کہہ لیجئے کہ مزدوروں کی محنت اس کے پیچھے لگی ہے، کئی کنویں کھودنے والوں نے کنویں کھودے ہیں، موٹریں بنانے والوں نے موٹریں بنائی ہے، بجلی سپلائی کرنے والوں نے بجلی کو سپلائی کیا ہے، اور پھر پائپ بنانے والوں نے پائپ بنائے اور پھر وہاں سے پانی کو کھیتوں میں پہنچایا گیا۔ ارے اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ آج چند منٹ کے لیے بادلوں کا گرجنا شروع ہوا تھا، پتہ نہیں کتنوں کے دل دہل گئے تھے۔ قرآن نے اس بات کو آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا، بات نکل گئی تو اس کو بیان ہی کر دو۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، میرے رب کی ذات وہ ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، جو تمہیں کوندنے والی بجلیاں دکھاتا ہے، جو بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جو اس طرح سے کوندتی ہوئی دور دور تک چلی جاتی ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے، انسان خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ڈر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کھڑکیاں بند کر لیتا ہے، دروازوں کو بند کر لیتا ہے، اپنے پردوں کو بند کر لیتا ہے، باہر ہے تو اندر کو چلا جاتا ہے۔ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، کوئی پہلوان یوں کہے کہ جناب ہم تو اندر نہیں جاتے ہیں، کوئی پہلوان یوں کہے کہ بجلی کی چمک سے ہمیں کبھی خوف نہیں لگتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سنیے، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ ذات کہ جو تمہیں بجلی کی چمک دمک اور کڑک دکھلاتا ہے، اس لیے دکھلاتا ہے کہ خوفا، تمہارے اندر ایک قسم کا خاص قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں اگر یہ گر گئی تو ہماری تباہی اور بربادی آ جائے گی، اگر ہمارے اوپر اللہ ہماری حفاظت فرماوے، یہ بجلی کو گرا دیا جائے اور رب تبارک و تعالیٰ اگر گرا دے تو بچائیے، کیا اس سے ہماری حفاظت ممکن ہے؟ بلند سے بلند عمارتوں کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دیتی ہے، ایک دم ہرے بڑے درختوں کو جلا کر کے کوئلہ بنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور وہی امید بھی بن جاتی ہے کسانوں کو کہ اب بادل آ رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، بھاری بھرکم بادلوں کو جو پانی سے لبریز ہے، پانی سے بڑے ہوئے ہیں، يُنشِئُ، وہ اٹھا کر کے آگے بھیج رہا ہے، وہ پھیلا رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے، اور اٹھا کر کے جہاں مقدر میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں جا کر کے برسا دیا کرتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ بجلی جو کوند رہی ہے کیا صرف شور کر رہی ہے میری اور آپ کی طرف کہ مسجد سے باہر نکلے تو شور، مسجد میں آوے تو شور، وضو پر بیٹھے تو شور، ہر جگہ پر شور ہی شور، لیکن میرے رب کی یہ مخلوق خود خدا بیان کر رہا ہے اس بات کو کہ یسبح الرعد، یہ کوندنے والی بجلی ایک خاص قسم کی تسبیح پڑھ رہی ہے، میری کبریائی کو وہ بیان کر رہی ہے، میری پاکیزگی کو وہ بیان کر رہی ہے، میری بڑائی وہ بیان کر رہی ہے، میرے گن گاتی ہے، لیکن اے انسانوں اس کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یسبح الرعد بحمدہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رعد، یہ بجلی اور یہ کڑک جو ہے، یہ جو آواز ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گن گا رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرشنسا کر رہی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور اتنا ہی تھوڑی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اللہ کی یہ مخلوق جن کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے، کیوں کہ جنات کے فرشتوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا ہے، کوئی گناہ کا مادہ ہی نہیں، گناہ کرنے کی صلاحیت تو کس میں رکھی ہے؟ حضرت انسان میں رکھی ہے، لیکن فرماتے ہیں والملائکۃ من خیفتہ، اللہ کے جلال سے اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں، اللہ کے غضب سے اتنے ڈرتے ہیں اور اتنے خوف کھاتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ،
اور فرشتے اس کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور وہ بھی اس کی بنیاد کے اوپر یسبح بحمدہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، آگے کی بات بھی پوری کر دوں، بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، اور اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتے ہیں الصوائق صاعقہ اس بجلی کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے کو گرائی جاتی ہے، تباہی مچانے کے لیے گرائی جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کے اوپر وہ ڈال دیتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ان لوگوں کے اوپر جا کر کے کہ جو اللہ کی توحید کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے بہت سارے شریک ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ ایک ہے، اس بات کا ان کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے کہہ لیجئے کہ ایکیشور واد میں ان کی شردھا نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کئیوں کو وہ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کسی طاقت کو وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، میرا رب بڑا ہی سخت طاقت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ خیر، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لیا جائے تو یہ آسمان سے کوندنے والی بجلیاں بھی کیا لے رہی ہے؟ اللہ کا نام لے رہی ہے، وہ بھی اللہ کا نام لے کر کے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ تو جب نام اللہ کا آ جائے اور پھر کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس کام کے اندر ضرور برکت آ جاتی ہے۔ خیر، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کھانا میں بھی کھا رہا ہوں اور کھانا تو ایک کافر بھی کھا رہا ہے، لیکن میں اس بات کا ایک اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں، یعنی ہم اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ دانہ جو تو نے میرے منہ تک پہنچایا ہے، اتنی ساری طاقتوں کا تو نے استعمال کیا ہے، تب جا کر کے یہ دانہ میرے منہ کے اندر گیا ہے، ورنہ اس دانے کو میرے منہ کی بات تو دور کی رہی، میرے گھر تک لانے کی بھی میرے اندر تو طاقت نہیں تھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جب کھانا مسلمان شروع کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، اگرچہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ سواری پر بیٹھو تو بسم اللہ، سواری پر سے اترو تو بسم اللہ، کافر بھی سوار ہوتا ہے، ہم بھی سوار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سوار ہونے میں اور کافر کے سوار ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھ کر کے اس بات کا اعتراف اور اعلان کر رہے ہیں کہ اے ربا، تو نے ہمیں یہ سواری عطا فرمائی ہے، ورنہ اس سواری کے لیے کئی پرزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کئی مشین کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کون سی کمپنی نے اس کا پتڑا بنایا ہے اور کون سی کمپنی نے اس کا انجن اور مشین بنایا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ تو لاکھوں روپیوں میں بنی ہے، یہ تو کروڑوں روپیوں کے اندر بنی ہے، اور میں تو 50 روپے کا ٹکٹ لے کر کے اس کے اندر بیٹھ رہا ہوں، میرے پاس تو 50 لاکھ کی بات تو دور رہی، میرے پاس تو 50,000 روپے بھی موجود نہیں ہیں، لیکن میں کروڑ روپے کی گاڑی کے اندر 50 روپے کا ٹکٹ لے کر کے بیٹھتا ہوں۔ اے ربا، یہ تیرے نام کی برکت سے ہیں، ورنہ میرے اندر یہ صلاحیت اور میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی۔ ذرا سوچا کبھی ہم نے اس بات کے اوپر؟ ہم جب بس کے اندر بیٹھ جاتے اور کنڈکٹر صاحب کہے کہ ذرا آگے بڑھو تو کہہ دیتے ہیں فوراً کے ٹکٹ لیا ہے 50 روپے کا، لو، بہت بڑا احسان کر دیا، 50 روپے کا ٹکٹ لے کر کے۔ تیرے رب کو اگر تو مستحضر رکھتا تو شاید یہ جواب نہ ملتا کہ میں تو اس لائق کہاں تھا، میں اس قابل کہاں تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا لوگوں کو، کہ لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں، تم 7 لاکھ روپے کی، تم 15 لاکھ روپے کی، تم 20 لاکھ روپے کی گاڑیاں لیتے ہو اور ہمیں اجرت پر لے جایا کرتے ہو، جہاں تمہاری روزی کا وہاں سامان مہیا کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، وہاں ہماری ضرورتوں کو بھی تمہاری سواری کے ذریعے پورا کر دیا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے برتنے کا سلسلہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنیاد کے اوپر جاری اور ساری فرمائے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو سمجھ میں آوے کسی کو تو سمجھ میں آوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بھی پڑھتے ہیں اور بھی پڑھتے ہیں۔
آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی موڑ کے اوپر کوئی لمحہ تو ایسا بتاؤ کہ جس لمحے کے اندر اللہ کو یاد کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، بتاؤ کوئی ہے ایسا کہ بھائی کام شروع کرو تو بسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ آگے کی بات میں بتاؤں آپ لوگوں کو، اگر آپ کا کام پورا ہو جائے تو الحمدللہ، ہے نا، کام شروع کرو تو بسم اللہ، کام پورا ہو جائے تو الحمدللہ، کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو ماشاء اللہ۔ جا رہے تھے اور کسی کا کھیت لہلہاتا ہوا نظر آ گیا، کتنا ہاڑو کپاس ہے، یہ مت کہو، پہلے کہو ماشاءاللہ کتنا شاندار کپاس ہے، کہیں تمہاری نظریں بد نہ لگ جائے، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ہر موڑ کے اوپر اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کہو استغفر اللہ، اللہ، یا بھی اللہ کا نام آ رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام بگڑ گیا، آپ کی کوئی چیز فوت ہو گئی تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو شیطان پریشان کر رہا ہے، گناہ کے اوپر مجبور کر رہا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتا ہے، تو خدا نے کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ کے اوپر اللہ ہی اللہ۔ ارے کل کوئی کام کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ مجھے کل فلانا کام کرنا ہے، تو کہا کہ پڑھو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہ۔ بتاؤ تو صحیح مجھے وہ کون سا کام ایسا ہے جس کام کے اندر اللہ نہ آتا ہو؟ کیا ہے وجہ؟ کی وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اس نے وفاداری کا ایک حلف لیا تھا، وفاداری کی ایک قسم لی تھی، سوگند نامہ اس نے رجوع کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور، ایک اوتھ لیا تھا اس نے وفاداری کا۔ کیا تھا وہ وفاداری کا اوتھ اور وفاداری کا حلف نامہ؟ وہ یہ تھا کہ ربا تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں دنیا کے اندر جا رہا ہوں، تو مجھے اپنی دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، میں وفاداری کر رہا ہوں اس بات کا عہد لے رہا ہوں کہ کسی بھی لمحے میں اور کسی بھی موڑ کے اوپر، چاہے وہ خوشی کا لمحہ ہوگا، چاہے وہ غمی کا لمحہ ہوگا، چاہے وہ پریشانیوں کا، چاہے وہ تکلیفوں کا ہو، چاہے وہ مسرت و شادمانی کا ہو، چاہے وہ ہماری شادیوں کا موقع ہوگا، چاہے وہ ہماری موت اور بیعت کا موقع ہوگا، کوئی موقع ایسا نہیں ہوگا جس موقع کے اوپر میں تیری ذات کو بھول جاؤں، ہر وقت میں تیری ذات کو حاضر رکھوں گا۔ مجھے بتاؤ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر کے اللہ سے جو وفاداری کا عہد لیا تھا اس عہد کو پورا کر رہے ہیں، یا پھر اس عہد کو توڑ کر کے اس سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں؟ تو سوچو تو صحیح، قرآن کی ایک آیت کریمہ گویا ہم نے شروع کیا ابھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بیان نہیں فرمایا ہے وہ تو سوچو، انسان کو کھول کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ہستی کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے لا کر کے رکھ دی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر موڑ کے اوپر اللہ کا نام لے کر اور اللہ کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بسم اللہ کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ تمام کی تمام برکتیں مقدر فرما دے ہوئے۔ درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العسران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك
मस्तताअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लक बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल ईमान वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन अल्लाहुम्मा गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ़्तूनीन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अतैतना वला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अतैतना वला तंज़िअ मिन्ना सालिह मा अतैतना अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुअ्ति इबादकस सालिहीन मिन फ़ज़लिक अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुअ्ति इबादकस सालिहीन मिन फ़ज़लिक अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुअ्ति इबादकस सालिहीन मिन फ़ज़लिक अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु अंत रब्बुल अर्शिल करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा या रहमान या रहीम या ज़ल गफ़्फ़ार या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक फ़इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना अल्लाहुम्मा अक्रिमना व ला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा अक्रिमना व ला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा अक्रिमना व ला तुहिन्ना ए इज्जत व ज़िल्लत के मालिक ए इज्जत व ज़िल्लत के मालिक इज्जत वाली ज़िंदगी इज्जत वाली मौत नसीब फरमा ए अल्लाह ज़िल्लती से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा ए अल्लाह दुनिया आखिरत की इज्जतें नसीब फरमा दुनिया आखिरत की ज़िल्लती से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं ए अल्लाह जानने के बावजूद भी अल्लाह तुझे नाराज कर रहे हैं ए अल्लाह तेरी नाफरमानियाँ कर रहे हैं ए अल्लाह तेरी मना करदा चीज़ों से बाज नहीं आते हैं ए अल्लाह हम बड़े मुतकब्बिर हैं ए अल्लाह हम बड़े घमंडी हैं ए अल्लाह बहुत नालायक हैं हम ए अल्लाह हम बहुत नालायक हैं ए अल्लाह हम बहुत नालायक हैं बड़े पापी हैं अल्लाह माफ़ फरमा दे ए अल्लाह माफ़ फरमा दे अल्लाह ए अल्लाह माफ़ फरमा
فرما دے، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا اے اللہ، تیرے سامنے کس طرح سے کھڑے رہیں گے اللہ؟ اللہ تجھے کیا جواب دیں گے اگر تو پوچھنے پر آ گیا تو؟ اے اللہ ایک سانس کا جواب بھی ہمارے پاس تو موجود نہیں ہے اے اللہ، ایک سانس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں اللہ۔ اے اللہ ابھی شام ہوگی اور قسمہ قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوان کے اوپر ہوگی اے اللہ، قسمہ قسم کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہوگی اے اللہ۔ اگر تو نے پوچھ لیا تو ان نعمتوں کا کیا جواب دیں گے اے اللہ؟ اگر تو نے پوچھ لیا تو ان نعمتوں کا کیا جواب دیں گے اے اللہ؟ اے اللہ اگر تو نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے اے اللہ؟ ایک تو یہ دسترخوان ہے اے اللہ، دنیا کے کچھ دسترخوان وہ بھی ہیں کہ اللہ جہاں کھجور اور کھجور کی گٹھلیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اللہ۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بیچارے پیشے سے بھی بڑے ہی مالدار کہے جاتے تھے اللہ، جن کی خیراتیں دنیا میں تقسیم ہوتی تھی اللہ۔ اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے سامنے سجدے کرنے کے لیے مسجدیں بنوائی تھی اللہ۔ اے اللہ لیکن تو آزمائش لینے پر، امتحان لینے پر اتر آتا ہے اے اللہ، تجھے کون روکتا ہے اللہ؟ ان کے حال پر رحم فرما اے اللہ، ان نہتوں پر رحم فرما اے اللہ۔ اے اللہ ہماری آنکھوں سے وہ کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں اللہ، اور ان کی یاد سے ہم کبھی غافل نہیں ہو سکتے اللہ۔ کس قدر حالات اور کس قدر سنگینیوں کے وہ شکار ہے ربا۔ اے اللہ تیری نگرانی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اے اللہ، تیری نگرانی میں سب کچھ ہو رہا ہے اے اللہ۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے اے اللہ کہ تو انہیں دنیا آخرت کی سرخ رویاں نصیب فرماوے اے اللہ، آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرے اے اللہ، اس بات کا ہمیں پورا یقین ہے اے اللہ۔ لیکن اے اللہ بہت کمزور بندے ہیں، کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے اے اللہ؟ بہت کمزور بندے ہیں، کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے اے ربا؟ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اے میرے رب، ہمارے حال پر رحم فرما دے اے ہمارے خالق، ہمارے حال پر رحم فرما دے اے ہمارے پالنے والے، ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے اے اللہ۔ اے اللہ کم سے کم اے اللہ تیرا نام تو لے رہے ہیں اللہ، اس زمین کے اوپر ہم تیرا نام تو لے رہے ہیں اے اللہ، تیرے نام کی برکت سے ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ۔ اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتیں اے اللہ تیز رفتار ہوا کی طرح چلی جا رہی ہیں اے اللہ، صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ۔ یہ رحمتوں، مغفرتوں اے اللہ اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ تو نے اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے اے اللہ، ہمیں رحمت بھی نصیب فرما اے اللہ، ہمیں مغفرت بھی نصیب فرما دے اے اللہ، ہمیں جہنم سے چھٹکارا بھی نصیب فرما دے اے اللہ۔ یقیناً گندے تو ہے لیکن تیرے بندے بھی ہیں اے اللہ، گندے تو ہیں لیکن تیرے بندے بھی ہیں اے اللہ۔ ہم نے تو تیرے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تیرے نزدیک بہترین ہے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اے اللہ۔ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ یقیناً سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ، کبھی نہیں کریں گے اے اللہ، کبھی نہیں کریں گے اللہ۔ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ اے اللہ، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے اے اللہ، ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے اے اللہ، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اے اللہ، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اللہ۔ آج تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں ربا، آج تجھ سے اس سہانے وقت کے اندر عہد و پیمان کر رہے ہیں اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ۔ ہماری زبانوں کو پاک اور صاف کر دے اے اللہ، ہماری زبانوں کو گندگیوں سے پاک اور صاف کر دے اے اللہ۔ حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں پوری فرما اے اللہ۔ مجلس میں بیمار بھی موجود ہے، مقروضین بھی موجود ہے، بے اولاد بھی موجود ہے اے اللہ۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ، تیرے خزانے میں شفا کی کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنا اے اللہ،
تیرے دستے قدرت میں ہے، ہر ایک کی ضرورتیں تو پوری فرما دے، ہر ایک کی پریشانیاں تو پوری فرما دے۔ کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی شوہر سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی مال سے پریشان ہے، اے اللہ کوئی دوست احباب سے پریشان ہے، کوئی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر ایک کی تکلیفوں کو دور فرما دے، ہر ایک کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں، تیری آغوش میں آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ ہم میں سے کسی کے والدین ہیں، ہم میں سے کسی کے بھائی بہن ہیں، ہم میں سے کسی کے دوست احباب ہیں، ہم میں سے کسی کے رشتہ دار ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ جس قبرستان کے اندر مدفون ہے، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کی بخشش فرما دے، ہر ایک کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور روزانہ کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اور جن کے لیے دعا کرنے کا ہم پر حق بنتا ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر ایک کی نیک آرزویں پوری فرما دے۔ دور و دراز سے ہمارے رشتہ دار، اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، دینی درسگاہوں کی، ہمارے ضرورت مند افراد کی اللہ مدد کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اے اللہ جب وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، اے ربا تو ان کا بھی خیال رکھ، اے اللہ ان کی جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں، اے اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرما، خوب خوب برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔